ہمارے ہاں ظلم عام ہوتا جا رہا ہے، باپ کا بیٹوں کے ساتھ ظلم، باپ کا بیٹیوں کے ساتھ ظلم، بھائی کا بہنوں کے ساتھ ظلم، ناحق طور پر، ناجائز طور پر زمینوں کے قبضے، دکانوں کے قبضے، جائیداد کے قبضے یہ عام ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کسی اجنبی کی زمین پر قبضہ کریں، یہ بھی ظلم ہے، لیکن آج کل ہم اپنے بہنوں کی زمینوں کو قبضہ کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے باپ مر گیا، بیٹوں کو بھی میراث میں حصہ مل رہا ہے، بیٹیوں کو بھی مل رہا ہے، بیٹوں کو دگنا مل رہا ہے، بیٹیوں کو نصف مل رہا ہے، لیکن یہ بھائی اپنے بہنوں کو بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں غریب ہوں، معاف کر دے، تو بیچاری شرم اور حیا کی وجہ سے معاف کر دیتی۔ تو یہ ظلم ہے، ظلم۔ آپ نے اگر کسی کی زمین کو ہڑپ کر دیا ایک بالش کے مقدار میں تو اس کا کتنا گناہ ہے آپ کو پتہ ہے؟ اور آپ نے پوری جائیداد اپنے بہنوں کا ہڑپ کر دے تو اس کا کتنا گناہ ہوگا؟ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اقتطع شبرا من الارض، جس نے کسی مسلمان کے زمین کو قبضہ کر دیا ایک بالش کے مقدار، تو طوقہ اللہ یوم القیامت من 7 اراضین، تو اللہ رب العزت 70 زمینوں کو اس کے گلے میں ڈال لیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ چلو پھرو ان زمینوں کے ساتھ۔ اس روایت کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کیا۔ آج دیکھیے ایک بالش کی زمین کے مقدار اگر کسی نے کسی مسلمان کی زمین کو قبض کیا، ہڑپ کیا، تو اس کے اتنا گناہ ہے۔ اور آج ہم اپنے بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، کنال، 2 کنال، 3 کنال، 10 کنال، تو اس کا کتنا گناہ ہوگا آپ اندازہ کر سکتے۔ ہمارے ہاں بیٹیوں کو میراث نہیں دیا جاتا، بیٹیوں کو محروم کیا جاتا ہے، انہیں جہیز دیتے ہیں، انہیں جب عید آ جاتی ہے تو انہیں کچھ تحائف دے دیتے ہیں، کہتے ہیں بس یہی تمہارا حصہ ہے۔ حال یہ ہے، یہ ہندوانہ رسم ہے، جہیز ہندوانہ رسم ہے۔ اسی طرح یہ جو رمضان میں چیزیں وغیرہ دی جاتی اپنے بہنوں کو تحفے کے طور پر، عیدی دی جاتی ہے، یہ سارے ہندوانہ رسوم ہے۔ اسلام کا حکم یہ ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو محروم نہ کریں، بلکہ اس کو حصہ دے دیں اپنے باپ کے مال میں سے۔ اگر بھائیوں کو 2 لاکھ ملتا ہے تو بہن کو 1 لاکھ ملتا ہے۔ یہ صحیح طریقے سے آپ نے حساب کرنا ہوگا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں اپنے بہن کو بلا دیتے ہیں، انہیں دھوکہ دیتے ہیں کہ بہن جی ہم آپ پر عمرہ کر دیں گے اور یہ جو بقیہ حصہ یہ ہمارا ہو جائے گا، تو بہن بھی شرم اور حیا کی وجہ سے اسے کہہ دیتی ہے ٹھیک ہے آپ مجھ پر عمرہ کروائیں۔ عمرہ سے آپ بری ذمہ نہیں ہوں گے، بلکہ 1 روپیہ کا آپ نے حساب کرنا ہوگا کہ میرے بہن کا کتنا حصہ مل رہا ہے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، اگر باپ نے ایسا نہیں کیا، اپنے بیٹیوں کو محروم کر دیا، قبر میں جائے گا، وہاں پر سزا کے مستحق ہوں گے وہ۔ قیامت میں، آخرت میں اسے ضرور سزا دیا جائے گا جس نے اپنے بیٹیوں کو محروم کر دیا۔ آپ نے اپنے بیٹوں کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کیا، بیٹی کو محروم کیوں کیا؟ جب آپ نے بیٹیوں کو محروم کر دیا تو آپ نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا، ضرور اس کا سزا تجھے ملے گا۔ چاہے آپ حاجی ہو، چاہے آپ تبلیغی ہو، چاہے آپ روزہ دار ہو، چاہے آپ رات کو تہجد کرنے والے ہو، لیکن اگر آپ نے اپنے بیٹی کو محروم کر دیا تو ضرور اس کا سزا ملتا رہے گا جب تک انہوں نے دل کی خوشی سے معاف نہیں کیا۔ تو اگر کسی نے 1 بالش زمین کے مقدار کسی کی زمین کو ہڑپ کر دے تو اس کا اتنا سزا ہے، جس نے کنالوں 10 کنال 20 کنال 5 کنال 2 کنال زمین ہڑپ کر دی اپنے بہنوں کا تو اس کا کتنا سزا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔